أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اس نے یہی تم پر حرام کیے ہیں مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جو غیر خدا کا نام لے کر ذبح کیا گیا، تو جو ناچار ہو نہ یوں کہ خواہش سے کھائے اور نہ یوں کہ ضرورت سے آگے بڑھے تو اس پر گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اس نے تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور حرام کیے ہیں جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام بلند کیا گیا، تو جو مجبور ہو جائے حالانکہ وہ نہ خواہش رکھنے والا ہو اور نہ ضرورت سے آگے بڑھنے والا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ انما حرم علیکم، تم پر یہی حرام کیے۔ کفار نے چونکہ اپنی طرف سے بہت سے جانوروں کو حرام قرار دے رکھا تھا، جن کا بیان سورہ مائدہ آیت نمبر 103 میں آئے گا۔ کفار کی اس حرکت پر فرمایا گیا کہ جن جانوروں کو تم نے حرام سمجھ رکھا ہے جیسے بحیرہ وغیرہ وہ حرام نہیں، حرام صرف وہ ہیں جو ہم نے فرما دیے۔ یہی مضمون مزید تفصیل کے ساتھ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں بھی موجود ہے۔ یہاں آیت میں 4 چیزوں کا بیان ہے: 1 مردار، 2 خون، 3 خنزیر کا گوشت، 4 غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے جانے والا جانور۔ ان کی تفصیل یہ ہے کہ 1 مردار جو حلال جانور بغیر ذبح کیے مر جائے یا اس کو شرعی طریقے کے خلاف مارا گیا ہو، مثلا مسلمان اور کتابی کے علاوہ کسی نے ذبح کیا ہو، یا جان بوجھ کر تکبیر پڑھے بغیر ذبح کیا گیا ہو، یا گلا گھونٹ کر یا لاٹھی پتھر ڈھیلے غلیل کی گولی سے مار کر ہلاک کیا گیا ہو، یا وہ بلندی سے گر کر مر گیا ہو، یا کسی جانور نے اسے سینگ مار کر مار دیا ہو، یا کسی درندے نے ہلاک کیا ہو، اسے مردار کہتے ہیں اور اس کا کھانا حرام ہے۔ البتہ مردار کا دباغت کیا ہوا چمڑا کام میں لانا اور اس کے بال، سینگ، ہڈی پٹھے سے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ زندہ جانور کا وہ عضو جو کاٹ لیا گیا ہو وہ بھی مردار ہے۔ 2 خون۔ خون ہر جانور کا حرام ہے جبکہ بہنے والا خون ہو۔ سورہ انعام آیت نمبر 145 میں فرمایا گیا: او دم مسفوحا، یا بہنے والا خون۔ ذبح کے بعد جو خون گوشت اور رگوں میں باقی رہ جاتا ہے وہ ناپاک نہیں۔ 3 خنزیر۔ خنزیر یعنی سور نجس العین ہے، اس کا گوشت، پوست، بال، ناخن وغیرہ تمام اجزاء نجس و حرام ہیں، کسی کو کام میں لانا جائز نہیں۔ چونکہ آیت میں اوپر سے کھانے کا بیان ہو رہا ہے اس لیے یہاں صرف گوشت کا ذکر ہوا۔ 4 غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جانور ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے، اور جس جانور کو غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے وہ حرام و مردار ہے۔
البتہ اگر ذبح فقط اللہ تعالیٰ کے نام پر کیا اور اس سے پہلے یا بعد میں غیر کا نام لیا، مثلا یہ کہا کہ عقیقے کا بکرا، ولیمے کا دمبا، یا جس کی طرف سے وہ ذبیحہ ہے اس کا نام لیا، مثلا یہ کہا کہ اپنے ماں باپ کی طرف سے ذبح کر رہا ہوں، یا جن اولیاء کے لیے ایصال ثواب مقصود ہے ان کا نام لیا، تو یہ جائز ہے، اس میں کچھ حرج نہیں۔ اور اس فعل کو حرام کہنا اور ایسے جانور کو مردار کہنا سراسر جہالت ہے، کیونکہ ذبح سے پہلے یا ذبح کے بعد غیر کی طرح منسوب کرنا ایسا فعل نہیں جو کہ حرام ہو، جیسے ہم اپنی عام گفتگو میں بہت سی عبادات کو غیر کی طرح منسوب کرتے ہیں، مثلا یوں کہتے ہیں کہ ظہر کی نماز، جنازے کی نماز، مسافر کی نماز، امام کی نماز، مقتدی کی نماز، بیمار کی نماز، پیر کا روزہ، اونٹوں کی زکوٰۃ اور کعبے کا حج وغیرہ۔ جب یہ نسبتیں حرام نہیں اور ان نسبتوں کی وجہ سے نماز، زکوٰۃ اور حج وغیرہ میں کفر و شرک اور حرمت تو درکنار، نام کو بھی کراہت نہیں آتی، تو کسی ولی یا بزرگ یا کسی اور کی طرح منسوب کر کے فلاں کی بکری کہنا کیسے حرام ہو گیا؟ اور اس سے یہ خدا کے حلال کیے ہوئے جانور کیوں جیتے جی مردار اور سور ہو گئے؟ اب کسی صورت حلال نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ انہیں مردار کہتے ہیں وہ شریعت مطہرہ پر سخت جرات کرتے ہیں۔ یاد رکھے کہ کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر ذبح نہیں کرتا، اور کسی مسلمان کے بارے میں شرعی ثبوت کے بغیر یہ کہنا کہ اس نے غیر اللہ کا نام لے کر جانور ذبح کیا تو یہ بدگمانی ہے، اور کسی مسلمان پر بدگمانی کرنا حرام ہے، اور حتی الامکان اس کے قول اور فعل کو صحیح وجہ پر معمول کرنا واجب ہے۔ اور ذبح کے معاملے میں دل کے ارادے پر اس وقت تک کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا جب تک قائل اپنے ارادے کی تصریح نہ کر دے، اور اگر بالفرض بعض ناسمجھ احمقوں پر شرعی ثبوت کے ساتھ ثابت ہو بھی جائے کہ انہوں نے غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا اور اس ذبح سے معاذ اللہ ان کا مقصود غیر خدا کی عبادت ہے، تو کفر کا حکم صرف انہی پر ہوگا۔ ان کی وجہ سے عام حکم لگا دینا اور باقی لوگوں کی بھی یہی نیت سمجھ لینا باطل ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے رب تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کر رہا ہے تو اس پر بدگمانی حرام و ناروا ہے، اور خود سے بنائے ہوئے ذہنی تصورات پر کسی مسلمان کو معاذ اللہ کفر کا مرتکب سمجھنا اللہ تعالیٰ کے حلال کیے ہوئے کو حرام کہہ دینا ہے۔ اور تکبیر کے وقت جو اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا اسے باطل و بے اثر ٹھہرانا ہرگز صحیح ہونے کی کوئی وجہ نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، سورہ انعام آیت نمبر 119، ترجمہ، اور تمہیں کیا ہے کہ تم اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ہمیں شریعت مطہرہ نے ظاہر پر عمل کرنے کا حکم فرمایا ہے، باطن کی تکلیف نہ دی، تو جب اس نے اللہ تعالیٰ کا نام پاک لے کر ذبح کیا تو جانور کا حلال ہونا واجب ہے کہ دل کا ارادہ جان لینے کی طرف ہمیں کوئی راہ نہیں۔ اس مسئلے کے بارے میں مزید تفصیل اور دلائل جاننے کے لیے فتاوی رضویہ کی 20ویں جلد میں موجود اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا رسالہ سبل الاصفیاء فی حکم ذبائح الاولیاء مطالعہ فرمائیں۔ فمن اضطر، تو جو مجبور ہو جائے، مضطر یعنی مجبور، جسے حرام چیزیں کھانا حلال ہے وہ ہے جو حرام چیز کے کھانے پر مجبور ہو اور اس کو نہ کھانے سے جان چلی جانے کا خوف ہو اور کوئی حلال چیز موجود نہ ہو، خواہ بھوک یا غربت کی وجہ سے یہ حالت ہو یا کوئی شخص حرام کے کھانے پر مجبور کرتا ہو اور نہ کھانے کی صورت میں جان کا اندیشہ ہو،
ایسی حالت میں جان بچانے کے لیے حرام چیز کا قدر ضرورت یعنی اتنا کھا لینا جائز ہے کہ ہلاکت کا خوف نہ رہے، بلکہ اتنا کھانا فرض ہے۔ غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان، حالت مجبوری میں حرام کھانے کی اجازت دینا اور اسے معاف رکھنا اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کی دلیل ہے۔ اس لیے آیت کے آخر میں مغفرت و رحمت والی صفات کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، آپ تمام ہی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن پاک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجیے اور اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کو بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔